اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور لوگ آپ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے منہ بولا بیٹا بنانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ منہ بولے بیٹے کو اس طرح نہ بلایا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا فرزند نہیں بنایا، یہ صرف تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، جو ان کے والد کا نام ہے اسی سے پکارو۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا نام دے کر نہ بلا لے جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے بیٹا بھائی سے لیا، بہن سے لیا، یا کسی سے بھی لیا، اب جو اس کا والد ہے اسی کے والد پر ہی اس کا نام رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اب یہ میری کفالت میں آ گیا تو میں اسے اپنا نام دے دوں، نہیں، قطعی طور پر اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی 37ویں آیت کے اندر اس کا حکم دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت ختم نبوت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اور دوسری کیا بیان فرمائی؟ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری بیان کیا فرمائی؟ کہ وہ آخری نبی ہیں۔ چوتھی بیان فرمائی کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب پہلے جو 3 حصے ہیں آیت کے، جو 3 جز ہیں، اگر آپ ان کو ملاحظہ کریں تو پہلے حصے میں حضرت زید والے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ حضرت زید کے والد باپ وہ حارث ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہیں۔ سابقہ انبیاء میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا نبی ہوتا، نبی آتے، ان کے بعد ان کا بیٹا نبی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کسی بیٹے کو جوانی تک نہیں پہنچایا تاکہ اجرائے نبوت کے وہم کی نفی ہو جائے، اور منہ بولے بیٹے سے بھی
اجرائے نبوت کی غلط فہمی جنم نہ لے لے کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا بنایا، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جس طرح پچھلے انبیاء کے بیٹے نبی ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا بھی جو ہے اس کے لیے نبوت کا کوئی شعبہ رہ جائے، کوئی ذرا سا بھی وہم رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وہم کو بھی دور کر دیا کہ منہ بولے بیٹے میں بھی یہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے۔ اور یہاں تک وضاحت فرمائی کہ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، اگر محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بڑی پیاری وضاحت فرما دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو کسی کے باپ ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت کریمہ اس طور پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور چوتھے حصے میں نکاح کے اس مسئلے کی حکمت اور مصلحت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے ایک عملی نمونہ پیش کرنا ضروری تھا۔ نیز اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ آخری نبی بنانے کے لائق کون سی ہستی ہے، کون سی ہستی ہے۔ اب یہ تمام تفاسیر کو اگر آپ مختصراً یا تفصیلاً مطالعہ کریں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت کو بڑی واضح طور پر بیان فرماتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو پھر یا تو وہ منہ بولے بیٹے ہوتے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بیٹے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو پیچھے روایت چلتی آ رہی تھی کہ انبیاء کے بیٹے نبی ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس وہم کو بھی ختم کر دیا، اس پیدا ہونے والے ذہنی خلش کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی یہ گمان میں نہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے اولاد تو دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن صرف خاتمیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو بھی جوانی تک نہیں پہنچایا، تاکہ یہ وہم بھی ختم ہو جائے۔ اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں باقاعدہ آیت نازل کر کے اس کی نفی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ صراحت کر دی۔ اور یہ خاتم النبیین کا لفظ یہ قرآن میں بڑا واضح آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پوری کائنات کے لیے بتایا گیا ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی قوم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل انبیاء کرام کسی قوم کی طرف، کسی خطے کی طرف، کسی ایک علاقے کی طرف جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے، اور وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے، نبوت اور رسالت کا، توحید کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد خاتمیت کی ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک خطے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، صرف ایک زبان والوں کے لیے نہیں، صرف ایک علاقے کے لیے نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی ایک خطے کی طرف نہیں، کسی ایک زبان اور ایک علاقے کی طرف نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی آپ کی تعلیمات کا جو دائرہ ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ علم و ہنر، رشد و ہدایت کا کوئی گوشہ اس معلم کتاب و حکمت کے فیض سے محروم نہیں۔ سیاست ہو، معاشیت ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، سائنس ہو، طب ہو، تعلیم و اصلاح ہو، جس پہلو میں بھی آپ رہنمائی کرنا چاہیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل رہنمائی اس کی فراہم عطا فرمائیں گے۔ آپ کے تشریف لانے کے ساتھ ہی کاغذ کی ایجاد، ڈاک سسٹم کی ترویج، آہستہ آہستہ مواصلاتی نظام کی بے پناہ ترقی سے پوری دنیا آپس میں مربوط ہو چکی ہے، جس سے ایک ہی پیغام عالمی سطح پر مشتہر کرنا بالکل آسان ہو چکا ہے۔ عالمگیر نبوت کا پیغام عالمی سطح تک پھیلانے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرمایا ہے، اور سائنس کی یہ ترقی ختم نبوت کے ساتھ بڑا تعلق رکھتی ہے، بلکہ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ پھر بھی جدید پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے آپ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کا ایک مکمل سسٹم جاری کر دیا گیا ہے، اور اس منصوبے کی قیامت تک کے لیے حتمی حیثیت کے پیش نظر اللہ کریم نے یہ اعلان فرمایا۔ آپ دیکھیے آج تک قرآن کی بتائی ہوئی تحقیقات کو مزید ریسرچ کے پروسیس سے گزارا جا رہا ہے، اور جو 1400 سال پہلے ہمارے قرآن نے بیان فرما دیا، آج سائنس اسی کو بیان کر رہی ہے، آج سائنس اسی پر ترقی کر رہی ہے، اور اسی کی جو ہے وضاحت کر رہی ہے، اور اسی پر چل کر روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی سو سال پہلے یہ فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب یہی وہ دین ہے جو تا قیامت قائم رہے گا۔ صبح قیامت تک اگر کوئی رہنمائی چاہتا ہے تو قرآن میں اس کی رہنمائی موجود ہے، قرآن میں اس کی ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ یعنی اکملت لکم دینکم، اس سے واضح کر دیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اب اللہ کی طرف سے آنے والی وحی مکمل ہو چکی ہے۔ اس وحی کے اندر صبح قیامت تک ہر چیز موجود ہے، اب نئی وحی آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی، کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہذا اسی مکمل ضابطۂ حیات کو ہم نے تمہارے لیے معیار بنایا ہے۔ اب کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کہے کہ بھائی ابھی بھی وحی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، قرآن کو نازل فرما دیا، مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ، لیکن اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہو جانا، اس کو باقی رکھا۔ لیکن ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اس کے علاوہ کفار کے خلاف حتمی کارروائی کے طور پر جہاد کا حکم بھی یہ ختم نبوت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے بعد کسی دوسری آسمانی وحی
یا آسمانی تعلیم کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد قیامت تک کا جو ذکر ہے صرف اسی قرآن کے ساتھ ذکر ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو پہلے اللہ نے وحی اتاری، جو اللہ نے سب سے پہلے کلام اتارے، کتابیں اتاری، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قرآن اتارا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی اس کے درمیان وحی کا کوئی سلسلہ نہیں، اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے۔ وحی کا دروازہ بند ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب اگر ماننا ہے تو صرف اسی کو کہ جو حضور پر قرآن اترا ہے اور حضور سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور یہی وحی کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد جو آئے گی وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بڑے واضح الفاظ میں پہلے نازل ہونے والی آسمانی وحی، اس کا بھی ذکر، خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی وحی کا بھی ذکر، اور بعد میں نازل ہونے والی آسمانی احکام کی بجائے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ، یعنی یوم آخرت یہ الفاظ کی آخرت ہے، اور یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اور وحی کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد وحی نہیں آئے گی، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بڑی صریح آیات ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں واضح اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل کی جائے گی۔ احادیث کریمہ بھی قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھانے کے لیے بڑی واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب کے معلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کریں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کتاب ہیں، معلم قرآن ہیں۔ آپ نے قرآن کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اگر قرآن کی صحیح رہنمائی ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق لیں گے تو یقین جانیے ہم قرآن کو صحیح سمجھنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر ہم معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے آج کل کچھ لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں جی قرآن پاک ہم خود پڑھ لیتے ہیں، خود سمجھ لیتے ہیں، ہمیں کسی اور کے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا نظارہ، ان کی تعلیم یہ ضروری ہے۔ اگر لغت کی طرف جائیں گے، صرف معنی کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ معنی آپ جو اختیار کر رہے ہیں وہ حدیث میں متروک ہو، اس سے منع کیا گیا ہو۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں، اور انہی فرامین سے قرآن کا حقیقی معنی اور منشاء خداوندی سے بندہ آگاہ ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے تائیں گھوڑے دوڑانا شروع کر دے تو گمراہی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ترجمہ احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں پڑھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ آیات ہیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، تو پھر ان میں تعلیم مزید آگے یا آگے پڑھنے کی یا آگے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن آیات میں
جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی یا تفاسیر کی حاجت ہوتی ہے، ان آیات کو تفاسیر کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ختم نبوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 میں، اور اسی طرح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 کے اندر، مشکات شریف کے صفحہ نمبر 320 اور المستند کے صفحہ نمبر 6 کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی اصلاح کا کام انبیاء کے ذمے تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا پہلے کی بیعت نبھاؤ، بس پہلے کی بیعت نبھاؤ، تم ان کا حق ادا کرتے رہو، اللہ ان سے ان کی رعایت کے بارے میں خود پوچھ لے گا۔ آپ نے اپنا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بیعت کو نبھانا ہے۔ تو اس حدیث میں ختم نبوت کی وضاحت 4 طرح کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہ بنی اسرائیل کے پے در پے آنے والے انبیاء علیہم السلام کی بجائے اپنے بارے میں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، استثناء کر دیا مکمل طور پر۔ اب کوئی کہے کہ بھائی ذلی بروزی، اس کی مکمل جڑ کاٹ کے رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر۔ اور دوسری بات، آئیں گے تو خلفاء آئیں گے، انبیاء نہیں آئیں گے، یعنی خلفاء وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر، اور فرمایا یہ کثرت سے آئیں گے۔ 1400 سال بیت چکے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس سارے سلسلے میں خلفاء آتے رہے لیکن کوئی نبی نہیں آیا، کوئی جھوٹا ہوا، کذاب ہوا تو وہ ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مقرر نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت نبھاؤ۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ ایک ہی شخص کئی خلفاء کے دور کو پائے گا۔ فرمایا خلفاء کا یہ تسلسل بھی ختم نبوت کے کسی ذلی اور بروزی اور رخنہ اندازی کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا، یہ بتاتا ہے کہ نبی نہیں آئیں گے، خلفاء آئیں گے اور تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ چوتھی چیز کہ تم ان خلفاء کا حق ادا کرو، اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان خلفاء سے خطا کے سرزد ہونے کا امکان موجود ہے، امکان موجود ہے، وہ معصوم نہیں ہوں گے۔ کوئی کہے کہ بھائی سارے خلفاء جو ہے یہ معصوم ہے، نہیں، حضور نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے ان کی اتباع کرنا، ان کا ہاتھ میں ہاتھ دے کے نبھانا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے وہ جانے اور ان کا رب جانے، یعنی وہ ان سے خطا کا امکان ہے، معصوم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری روایت بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 میں اور مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جو ہے وہ 247 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ختم نبوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زابیۃ، فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے بڑا حسین اور جمیل ایک محل بنایا ہو، مگر کونے میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اور لوگ آ کر اس محل میں گھومیں پھریں اور اس کا چکر لگائیں، اس کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہو جائیں، اور کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ وہ لوگ سارے محل کو دیکھتے ہیں لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے،
وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، یعنی سارا انبیاء اور رسولوں کا محل مکمل ہو چکا ہے، وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، یعنی انبیاء اور رسالت، نبوت اور رسالت کی جو آخری سیڑھی ہے، آخری اینٹ ہے جو آخر میں بنائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ نے مجھے خاتم النبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بڑی پیاری حدیث۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے شخص ہوں گے، کلہم یزعم، سارے کے سارے یہ گمان کریں گے کہ انہ نبی، کہ وہ نبی ہیں، فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میں اللہ کا آخری اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فرمایا بلا شبہ رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکی ہیں، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور کہیں پر ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یہ 2 انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں پر ارشاد فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی وفی روایت لیس بعدہ احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی ایک بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے کتنی واضح الدلالہ ختم نبوت پر ہے۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری حدیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے وہی درجہ رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام لگتے تھے، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور بڑی پیاری اور واضح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ نبی ضرور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہاں ہند کے اندر پیدا ہونے والا ایک کانا شخص جس کی موت بھی واش روم کے اندر آئے، اور جو مغلظات بکے اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے کو بالکل بند کر کے بتا دیا کہ اگر امکان بھی ہوتا تو عمر کا امکان ہوتا، حضور نے فرمایا کہ امکان موجود ہی نہیں، تو پھر یہ مرزا قادیانی کیسے نبی ہونے کا امکان بتاتے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تمام تر احادیث کریمہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے، الفاظ کو پھیر پھیر کر خاتمیت نبوت کی وضاحت کر دی ہے اور حد کر دی، اور بڑی واضح احادیث، اور یہ تمام تر احادیث صحیحہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، متعدد احادیث ہیں، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے چند آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اس لیے ان تمام قرآنی آیات اور احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی آنے کا کوئی امکان نہیں، وحی آنے کا کوئی امکان نہیں، رسالت کا کوئی امکان نہیں۔ اگر نبوت اور رسالت اور وحی کے امکان کو کوئی سمجھتا ہے تو پھر وہ دنیا میں ہی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اس مسئلے کو گہرائی کے ساتھ ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو سمجھ کر اس پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ آج لوگ طرح طرح کے بہانے دے کر بندوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بدبختوں سے بچائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت پر مکمل ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے آیات اور احادیث نے روز روشن کی طرح واضح احادیث اور آیات ہیں جن میں
خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے، اور اس کے بعد اس کے امکان کی بالکل نفی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے تو وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، اور جو اس جھوٹے پر ایمان لائے گا وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ کریم ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔